ڈے مسیح کی خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قدرت والے نام میں آپ کے اور آپ کے گھرانوں کی ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے، آمین۔ اور جہاں جہاں یہ کلام سنا جائے، سمجھا جائے، وہاں پر خداوند کا روح ایک ایک جان کو چھوئے، زندگیاں تبدیل ہوں، ہر طرح کی بیماری، خوف، ڈر، بے روزگاری خداوند کے جلالی نام سے جاتی رہے، آمین۔ آئیے میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے اور غور کریں گے، کیونکہ ہم دنیاوی ضروریات، دنیاوی پریشانیوں میں اس قدر ہم کھو گئے ہیں، اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں نہیں لاتے۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کی تعلیم سے ہٹ چکے ہیں، دنیاوی فکرات، سوچوں نے، دنیاوی عیش و عشرت نے، خواہشات نے ہمیں خداوند کے کلام سے دور کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میں بات کروں گی کہ ہم سب اپنے والدین کی، ماں باپ کی عزت کریں اور ان کو خوش رکھیں، ان کی ہر ایک بات میں فرما برداری کریں، کیونکہ خاص طور پر ماں جو ہے وہ بچوں کو پیدائش سے پہلے اور جوانی تک جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں ان کی فکر میں رہتی ہے، ہر ایک بات میں ان کے لیے سوچتی ہے، اپنی ہر ایک خواہش کو قربان کرتی ہے، اپنی فکر نہیں کرتی ہے وہ، اور اپنے بچوں کی فکر میں رہتی ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی ہر ایک بات کے لیے۔ سو میرے عزیزو، باپ شفقت فرماتا ہے، وہ شفقت کا ایک درخت ہے جو ہر طرح کی دھوپ طوفان سے ہمیں بچاتا ہے۔ سو ان کے جب ہم شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں اپنے ماں باپ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے فرض سے غافل ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ہمیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے خاندانوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا مقام و رتبہ ہی بھول جاتے ہیں۔ اور اگر ماں یا باپ ہمیں کوئی ایسی بات کہیں، ہماری بیوی کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے بچوں کو، تو ہمیں وہ باتیں بہت بری لگتی ہیں اور ہمارے اندر غصے، ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو خداوند ہمیں برکتیں دے گا اور اس زمین پر ہمیں ہر وبا بیماری سے محفوظ کرے گا اور ہمیں عمر کی درازی بھی اور صحت مندی کی زندگی بھی عطا کرے گا۔ سو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 12 آیت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو، آمین۔ سو میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، کیونکہ جب ماں یا باپ کا ایک آنسو بھی نکلتا ہے، جب ہم انہیں دکھ دیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں اور ان کے ساتھ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ہم ماں باپ کے ساتھ مقابلے بازی کرتے ہیں کہ ہاں ماں نے یہ بات کہہ دی یا باپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں نے تو اب اس کے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے، ہماری ختم، میری بیوی کو یہ کہہ دیا، میرے شوہر کو کہہ دیا۔ سو میرے عزیزو، سب چیزیں ہمیں دنیا میں مل جاتی ہیں لیکن ماں اور باپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ قیمتی موتی ہیں اور ان کی جب آپ خدمت کریں گے تو ان کو بٹور لیں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی کے لیے چنے جائیں گے، بلکہ خداوند آپ کی اولاد کو اور آگے ان کی اولاد کو نسل در نسل آپ کو برکت دے گا۔ لیکن اگر آپ کی ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بہتا ہے یا باپ کی، آپ ان کو ناخوش کرتے ہیں تو خدا بھی ناخوش ہوتا ہے، اور آپ کو چاہے ماں باپ معاف بھی کر دیں لیکن خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا، خدا مجھے معاف نہیں کرے گا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی اور ان کا خیال نہیں رکھا۔ سو امثال کی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ امثال 23 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ سو میرے عزیزو، کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہوا ہے؟
ماں باپ کو میرے عزیزو اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے کھانے، سہولتیں نہیں چاہیے. ماں باپ کو ہمارا پیار، ہماری توجہ، فرما برداری چاہیے، تاکہ خداوند، جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کے، اپنے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ برسات، وہ بارش ہم پر ہوتی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، اور ہم روحانی طور پہ بھی قوت پاتے ہیں اور خدا ان کے جلال میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. سو میرے عزیزو، متی کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 4 آیت کو بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو ماں باپ کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے گا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین. سو میرے عزیزو، ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی ہر ایک چیز کا خیال رکھیں، اپنے گھریلو ضروریات کو، ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں، لیکن سب سے پہلے اولیت جو آپ نے دینی ہے وہ ماں باپ کو دینی ہے. آپ بعض اوقات بہن بھائی، ماں باپ کے بیچ میں، ہمارے درمیان اختلافات ڈالتے ہیں، بعض اوقات ہماری بیوی، ہمارا شوہر، لیکن آپ ہمیشہ خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند کے کلام کو سامنے رکھیں، اور کبھی اپنے ماں باپ کو برا نہ کہیں. اسی طرح ہم متی کی انجیل 15 باب اس کی 5 آیت کو بھی دیکھتے ہیں. مگر تم کہتے ہو، جو کوئی باپ یا ماں سے کہے جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے. پس تم اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. آمین. سو میرے عزیزو، ہمیں، ہمارے ماں باپ ہی اس زمین پر ہمارے لیے خدا ہیں. جب ہم ان کو خوش کرتے ہیں، ان کے لیے ہر ایک چیز کو کرتے ہیں، تو خداوند آسمان پر خوش ہوتا ہے، اور وہ ہمیں برکتیں دیتا ہے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. کیونکہ 15 باب اور 4 سے 7 آیت تک خداوند نے ہمارے لیے یہی حکم کیا ہے، تاکہ ہم خداوند کی برکتوں کو حاصل کریں، اس کے رحمتیں ہم پر نازل ہوں، ہم خداوند کے جلال میں، اس کے کلام میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. کیونکہ ماں باپ ہمارے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے. جب ہم اس خزانے کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ مالک جس کا یہ خزانہ ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں انعام سے نوازے گا، اور وہ انعام ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ برکتیں، وہ رحمتیں ہیں میرے عزیزو، جو ہم پر خداوند نازل فرمائے گا. اور ہمیں خداوند کے کلام کو آگے رکھنا ہے. کبھی مت بھولیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی ہے. ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. اگر وہ کچھ آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، آپ سے ناراض ہیں، آپ خود ان کو منائیں، ان کی ناراضگی کو دور کریں، ان کے دل کو خوش کریں میرے عزیزو. اسی طرح ہم افسیوں اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، اور پہلی سے 3 آیات. اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. آمین. آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں. اسی طرح میں والدین کے لیے، ماؤں کے لیے، باپ کے لیے بھی ایک درخواست کروں گی کہ جب آپ کے بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کی زندگیوں میں خوش رہنے دیں، اور خداوند کے حکم میں رہتے ہوئے ان کا خیال رکھیں، پیار محبت سے رہیں. اور جس بیٹی کو آپ بیاہ کر لاتے ہیں اس کو اپنی بیٹی کی مانند سمجھیں. جس بیٹے کو آپ اپنی بیٹی کے لیے چنتے ہیں، بلکہ آپ نہیں، خداوند نے چنا ہے، تو ان کی عزت اور احترام کریں، پیار محبت سے رہیں، اور ان کی ہر ایک چیز کا خیال رکھیں. اپنے بچوں کو بھی غصہ نہ دلائیں، دکھ نہ دیں، اور ہمیشہ شفقت بھرا ہاتھ رکھیں. کیونکہ زمین پر ماں باپ جو ہیں وہ خدا کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اور ہر ایک بات کی فکر کرتے ہیں بچوں کی. سو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں 4 آیت کو. اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. آمین.
خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ آج یہ پیغام میں ماں باپ کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے لیے آپ کے درمیان رکھتی ہوں کہ اس کلام پر غور کریں، خداوند کے قریب آئیں، اپنے دلوں، اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو بدلیں میرے عزیزو، اور خداوند کی طرف رجوع لائیں تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور جہاں یہ کلام سنا پڑھا جائے ہر ایک خاندان میں ہر بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی یسوع کے جلالی نام سے جاتی رہے۔ جے مسیح کی۔